بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمن اردو لیب کے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ایک ایسی لڑکی کے بارے میں ہے جو عیسائی سے مسلمان ہوئے اس سے صرف 1 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ وہ چند باتوں کی وجہ سے اسلام سے بیزار ہو چکی تھی۔ اسی لحاظ سے وہ یہ سوال لے کر ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے آئی۔ تو دوستو دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کیا اس لڑکی کو سمجھا پائے یا وہ بے دین ہی رہی۔ تو دوستو یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، نئے مسلمان ہونے والوں کے دلوں میں بہت طرح کا ڈر ہوتا ہے، بہت طرح کے فریب اور وسوسے آتے ہیں۔ ان کے لیے دین پر ثابت قدم رہنا تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کچھ تذبذب کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے بھی افکار سے انہیں کچھ حد تک اجنبیت کا احساس ہوتا ہے، مگر اتنا نہیں جتنا اس خاتون کو تھا جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر میں آئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی عقائد اور ان کے طریقہ اسلام اور مسلمانوں پر ہی سوالات اٹھائے تھے۔ اس خاتون کو ابھی مسلمان ہوئے 1 ہی سال گزرا تھا اور 1 ہی سال میں یہ خاتون مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں گرہ جوڑے ہوئے تھی۔ اس کا نام عائشہ تھا۔ مائک پر آ کے اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ میں نے 1 سال پہلے اسلام قبول کیا تھا اور 1 سال میں ہی میں نے اسلام میں جو کچھ دیکھا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم مسلمان صرف دوسروں کی کمزوریوں پر ہی بات کرتے ہیں۔ ہم ان کی کمزوریوں کو مینشن کرنے کے بجائے خود ایک ماڈل بن کر نہیں دکھاتے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے اور اسلام ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے پورا لیکچر یہاں دیا، یہاں پر کئی گھنٹوں پر محیط اس لیکچر میں بھی میں نے صرف اتنا ہی سنا کہ مسلمان عیسائیوں سے بہتر ہیں، ہم مسلمان فلاں مذہب کے ماننے والوں سے بہتر ہیں۔ آپ نے اس کے سوا کوئی اور بات نہیں کی۔ کیا اس سب کے لیے ہی میں نے اسلام قبول کیا تھا؟ انسان انسانوں کو جج نہیں کر سکتے، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جج کر سکتا ہے کہ فلاں بندہ اچھا ہے یا کہ نہیں۔ Assalamu alaikum. My name is Aisha. I'm from Philippines. I born Christian. Now, I am just a Muslim 1 year. I have two. Alhamdulillah. I would like to point out 2 things actually. The first thing is, I observe that most of us Muslims, they strikes or we speak about the weaknesses of other religions. Why don't we show the good things as the models against them? Like what I've heard in this session, that we are more better than Christians. I am right now studying in Islamic Center, and according to our some teachers, they said that no one in the world can judge a person. Only Allah subhanahu wa ta'ala can say that his heart is good, he is good. No one can judge in the world. What do you think about it? دوستو، اس نو مسلم خاتون کا سوال سن کر وہاں بیٹھے افراد کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ یہ خاتون 1 سال میں ہی اسلام سے بیزار دکھائی دے رہی ہے؟ اس خاتون کا عقیدہ اور ایمان برقرار رکھنا انتہائی اہم تھا، مگر سوال بھی انتہائی نازک تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کے سوال کو سن کر کچھ حیرت کا اظہار تو کیا، مگر اس کا ایمان برقرار رکھنے کی نیت سے مائک پر آ کر طیش میں نہیں آئے، کوئی غصہ نہیں کیا، صرف دلائل سے بات کی۔ دوستو، کیا یہ خاتون قائل ہو پائی کہ نہیں؟ اس کو جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوگا۔ آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب بھی انہی کی زبانیں سناتے ہیں۔ ناظرین، انسان ہونے کے ناطے ہر کسی کے دل میں کبھی نہ کبھی ایسی بات ضرور آتی ہے جو دین معاملات سے متعلق ہوتی ہے، اور ہم ڈر کر اس سے متعلق بولنے کی کوشش نہیں کرتے، اور یہ بات ساری زندگی ایک خلش بن کر ہمارے دل میں جگہ گھیرے رکھتی ہے۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر ہم جواب کی طرف پڑھتے ہیں۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کے سوال کے آخری حصے سے اتفاق کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے اس چیز کو ماننے میں کوئی تعامل نہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جج کرتا ہے، باقی دلوں کے راز تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص اوپر سے نہایت اچھے کام کرتا ہو، لوگوں کی مدد کرتا ہو، ہر کسی کو وقت دیتا ہو، لیکن اس کے دل میں یہ بات ہو کہ ایسا کرنے سے لوگ اس کی واہ واہ کریں گے، تو ان اعمال کا فائدہ ہوگا یا کہ نہیں، تو یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اور اگر کوئی شخص اوپر سے نہایت کٹھور ہو سکتا ہے وہ راتوں کو اٹھ کر عبادت میں مشغول رہتا ہو، لوگوں کی مدد کرتا ہو اور کسی کی عزت نفس پر بھی حرف نہ آنے دے، تو اس کے اعمال کا ثواب کتنا ہوگا
یہ انسانوں کے تو وہم و گمان میں نہیں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جزا دے سکتا ہے۔ ابھی میں سوال کا جواب دیتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ میں نے صرف یہی کہا کہ صرف مسلمان ہی اچھے ہیں، باقی برے۔ تو بہن، میں نے یہ بات کی، مگر میں نے تو عیسائیوں کی اچھی باتیں اٹھائیں اور ان کو بیان کی۔ میں نے عیسائیت کے ایسے واقعات تو بیان نہیں کیے جو کسی کے دل آزاری کرے۔ اگر میں ایسا کرنا چاہوں تو کئی گھنٹوں کا لیکچر میں صرف اسی ٹاپک پر دے سکتا ہوں کہ بائبل میں کیا کیا سائنٹیفکلی، منطقی، عقلی اور دنیاوی اختلافات موجود ہیں۔ میں تو عیسائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم جیسس کی تعلیمات پر چلو گے تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ میں نے ان کی بےزتی کی تو بات ہی نہیں کی۔ Allah subhanahu wa ta'ala, the only one who can judge the hearts, and I do agree with you. She is saying that why do we say that we are better? We should present what is good. Sister, what I did in this talk is I picked up the good things of Christianity. I'm trying to tell the Christians that actually if you follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, it is good. I'm trying to uplift them. I'm not trying to degrade them. ڈاکٹر ذاکر نائک نے عائشہ سے کہا کہ بہن، آپ نے میری بات سمجھی، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ مسلمان اچھے اور عیسائی برے ہیں۔ میں تو کسی مذہب کی برائی کرتا ہی نہیں۔ میں تو یہاں کہہ چکا ہوں، اگر میں کہتا ہوں کرسچن کو جیسس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے تو ہم مسلمان عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہیں۔ میں نے عیسائیوں کو برا ہی کہنا ہوتا تو میں کیوں خود کو عیسائی کہلاتا؟ قرآن مجید میں ہدایت ہے کہ جو چیز مشترک ہے ان پر بات کرنی چاہیے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان عیسائیوں سے بہتر ہیں۔ You have misunderstood my talk. What I'm trying to say when I made the statement that if Christian means a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, then we are more Christian than the Christian themselves. Trying to tell verse of the Quran, Ta'ala ila kalmatin sawa'in bainakum. Come to common terms as between us and you. I never said that we are better. میں نے کہا ہم مسلمان عیسائیوں سے زیادہ بہتر طریقے سے بائبل کی لکھی باتوں پر پیروی کر رہے ہیں۔ میں تو عیسائیوں سے سوال کر رہا ہوں کہ تم اپنے بائبل کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے بائبل کی اچھی باتیں اٹھائیں اور ان کو بیان کیا۔ بائبل کہتی ہے کہ خواتین کو شائستہ لباس پہننا چاہیے۔ جب بائبل میں لکھا ہے تو میں عیسائیوں سے سوال کر رہا ہوں۔ بائبل کہتی ہے موڈسٹ رہو، تو تم کیوں نہیں ہوتے؟ اس میں یہ کہاں ثابت ہوا کہ میں مسلمانوں کو عیسائیوں سے بہتر ہونے کا کہہ رہا ہوں؟ I'm telling them that why don't you follow your Bible also? At least follow what is common. I'm trying to pick up the good points of the Bible. That if your Bible says that be modest, the woman should cover the head, that the woman should wear the veil, the woman should be modest. I'm telling them, why aren't you modest? Where am I trying to prove that we are better than them? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اہل کتاب ایک بات کی طرف آؤ، اور جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے، اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، دونوں مذاہب کی مشترک چیزوں کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ میری ٹیکنیک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ٹیکنیک ہے۔ مگر آپ یہ کہہ رہی ہیں یہ ٹیکنیک غلط ہے، تو نعوذ باللہ کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ غلط ہیں۔ اس آیت کا پورا ترجمہ ہے کہ اہل کتاب ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی نہ کرو، اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور سوائے اللہ کے کوئی کسی کو رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو گواہ رہو، تو ہم تو فرمانبردار ہونے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہدایت پر ہی میں عیسائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر عیسائی اس بات پر آ جائیں اور ہدایت پا لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ I'm trying to say that at least let us agree to follow what is common. Again, this is not my technique. It is what our Creator Allah has told us. It is not my style. Allah is telling me to do this. If you say it is wrong, then you are telling Allah is wrong. Allah says in Surah Al-Imran chapter 3 verse 64, Ta'ala ila kalmatin sawa'in bainakum. Come to common terms as between us and you. Which is the first term? Allah na'budu illallah. That we worship none but Allah. So we have to convey the message to the non-Muslims that come to common terms, and the best term is that worship only one God. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا کہ بہن، آپ اس طرح مت سوچئے کہ ہم مسلمان دوسرے مذاہب پر تنقید کرتے رہتے ہیں، ہم ان کی اصلاح چاہتے ہیں۔ مسلمان خود کو دوسرے مذاہب کے ماننے والے کا بڑا بھائی سمجھتے ہیں۔ بڑے بھائی کا فرض ہے کہ اگر چھوٹا بھائی کسی غلط جگہ جا رہا ہے تو غلط راستے پر چل رہا ہے، گمراہ ہو رہا ہے، دھوکہ کھا رہا ہے، تو اس کو بچائے۔
دوسرے مذاہب کے لوگ شیطان کے دھوکے میں آ کر گمراہی کے اندھیروں میں جا رہے ہیں، ان کی اصلاح کرنا ہمارا فرض ہے، اس لیے ہم ان کی جنت میں جانے کا سامان کرنے کی کوشش میں ہیں۔ عائشہ نے یہ بات سن کر کہا کہ میں معذرت چاہتی ہوں، میرا مقصد مسلمانوں پر تنقید نہیں تھا، بلکہ صرف ایک الجھن دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ذاکر نائک نے کہا کہ آپ کے اور بھی سوال ہوں تو آپ کر سکتی ہیں، آپ نو مسلم ہیں، آپ کے ذہن میں ایسے سوالات آنا لازمی ہے۔ اس خاتون نے شکریہ ادا کیا اور مائک کے پیچھے سے ہٹ گئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔